السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا، ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ساری کائنات کو بنانے والا اور ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کو زیبا ہے، اسی کے لائق۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے کلاس لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اور صحابہ اکرام کے اقوال سے سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق آمین یا رب العالمین۔ اپنا پارہ نکال لیجئے اور لفظی ترجمے پر غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو اس عظیم کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں شیطان کا جو مکر و فریب ہے، جو وہ ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہمیں اس سے بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کر رہے ہیں، اور جو نہایت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، فرمایا، رَبُّكَ، آپ کے رب نے، وَإِذْ، اور جب، قَالَ، فرمایا، کہا، رَبُّكَ، آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے فرمایا، انی، بے شک میں، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، ارض زمین کو کہتے ہیں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ بنانے والا، خلیفہ، ایک خلیفہ بنانے والا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنا اظہار فیصلہ فرشتوں کے سامنے رکھا، اور یہ آدم کا اعجاز کہ اس کی تخلیق کے پہلے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر خیر کیا۔ قالو، انہوں نے کہا، اب انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنی بات رکھی فرشتوں نے، تو یہاں پہ قالو سے مراد فرشتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، اتجعلو، کیا تو بنائے گا، اتجعلو، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، فیہا، اس میں، من، اس کو جو، من، اس کو جو، یفسدو، فساد کرے گا، یفسدو، فساد کرے گا، فیہا، اس میں، فیہا، اس میں، ویسفقو، اور وہ بہائے گا، ویسفقو، اور وہ بہائے گا، دماء، خون، دماء، خون، ونحن، اور ہم، ونحن، اور ہم، نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، ساتھ تیری تعریف، بحمدک، ساتھ تیری تعریف، ونقدس، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ونقدس، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لکا، تیرے لیے، لکا، تیرے لیے، قال، فرمایا، یہاں سے فرمانا اللہ رب العزت فرماتا ہے، قال، فرمایا، انی، بے شک میں، انی، بے شک میں، اعلم، میں جانتا ہوں، اعلم، میں جانتا ہوں، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، تم جانتے، تعلمون، تم جانتے، یعنی فرمایا اللہ رب العزت نے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وعلم، اور اس نے سکھا دی، وعلم، اور اس نے سکھا دی، علم دے دیا، آدم، آدم کو، آدم، آدم کو، اسماء، نام کی، اسماء، نام کی، کلما، سب ان کے، کلما، سب ان کی، مطلب جتنی بھی چیزیں تھی ان سب کے نام اللہ نے سکھا دی۔ ثم پھر، ارادہم، اس نے پیش کیا انہیں، ارادہم، اس نے پیش کیا انہیں، یعنی اللہ نے پیش کیا ان چیزوں کو جن کے نام بتانے تھے، علی الملائکتی، فرشتوں پر، فرشتوں کے سامنے چیزوں کو رکھا،
علی الملائکتی فرشتوں پر، فقالا پھر فرمایا کس نے؟ اللہ رب العزت، فقالا پھر فرمایا انبئونی خبر دو مجھے، بتاؤ مجھے، انبئونی خبر دو مجھے، باسماء ناموں کی، باسماء ناموں مطلب ان چیزوں کے ناموں کی مجھے خبر دو، ہؤلاء ان سب کے، ہؤلاء ان سب کے، ان اگر، کنتم ہو تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ۔ آیت نمبر 32، قالو انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، سبحانک پاک ہے تو، لا نہیں، علم کوئی علم، لنا ہمارے لیے، مگر ما جو علمتنا سکھایا تو نے ہمیں، انکا بے شک تو ہی ہے العلیم بہت علم والا، العلیم یہ اللہ کی صفت ہے، بہت علم والا، الحکیم بہت حکمت والا، یہ بھی صفت ہے، الحکیم بہت حکمت والا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی لیں گے۔ یہاں سے آدم علیہ السلام یعنی آدم ذات کی تخلیق کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں ہیں ہمارے لیے، کیونکہ ہماری ہی پیدائش کا ذکر، پیدائش اللہ رب العزت نے ہماری کی، اور اس کے تعلق سے اگزام کا بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بنایا، جناتوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، اور یہ تینوں کا اگزام ہو۔ فرشتے پہلی بار میں اللہ کا حکم سن کر کے سجدہ ہو گئے اور وہ کامیاب ہو گئے، جنات وہاں پر فیل ہو گئے، یعنی ابلیس فیل ہو گیا، اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر، تعظیم سے انکار کر دی، کیونکہ سجدہ تعظیمی تھا یہ۔ اور آدم علیہ السلام کا اگزام ہوا تو آدم علیہ السلام بھی لغزش میں آ گئے، ان سے بھی لغزش ہو گئی، شیطان نے انہیں ایسا مکر دیا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے جھوٹ کہا، اور آدم علیہ السلام کی یہ تقدیر میں ہی تھا، لیکن ابلیس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ناکامیاب ہو گیا، اور آدم علیہ السلام اس لغزش کے بعد بھی جنت کے وارث ہو۔ ہمارے ساتھ بھی سیم یہی ہو کہ لغزش تو ہونا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم ذات خطا کار ہے، لیکن بہتر خطا کار وہ جو توبہ کر لے۔ تو خطا تو ہونی ہے، لیکن توبہ کیا ہے، کیا اس کے شرائط ہے، وہ ساری چیزیں ہم اس میں سیکھیں گے۔ پھر دوسرا یہ کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، کیوں ہمیں پیدا کیا گیا، یا پیدا کر کے ایگزام لینے کے بعد ہمیں زمین پہ کیوں پہنچایا گیا، اور اس پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا رکاوٹیں آئیں گی، اور اس پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا چیزوں کی ہمیں ضرورت ہو۔ تو اس پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے علم، جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اور رکاوٹ کیا آئے گی؟ رکاوٹ سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہے وہ ابلیس، جو ہمیں ہمہ وقت دنیا کی محبت کی لالچ دے گا، سبز باغ دکھائے گا جیسے آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ تو کامیاب ہم کیسے ہوں گے؟ کیا وہ اہم چیز ہے جو ہمیں کامیاب اور کامران کرنے والی؟ ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا؟ کیا ہم ہمیشہ کے لیے آئے ہیں؟ اور اس قسم کے بے شمار سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے میں ہم سننے والے ہیں۔ اور یہ واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں 7 مقام پر تفصیل سے بیان کی، واقعہ ایک ہی لیکن ہر جگہ الگ الگ زاویے سے، یعنی ہر جگہ اس میں نصیحتیں اور وصیتیں الگ الگ مل رہی ہیں۔ واقعہ ایک ہی، یہ بھی کمال ہے قرآن کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بار بار الگ الگ جگہ ملے گا، لیکن ہر جگہ الگ عبرت، الگ نصیحت، الگ وصیت۔ یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ الگ الگ جگہ آ رہا ہے، لیکن ہر جگہ ایک الگ وہاں پر میسج دینا ہے اللہ رب۔ بہرحال لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی شروع میں ہم وہ سارے واقعات کو کمپریس کر کے، یہ سارے واقعات کو ملا کر کے ایک ساتھ کر کے، اور پھر ہم اس کو سمجھیں، یعنی قرآن میں وہ آیت، وہ حکم یا وہ بات، وہ نصیحت قرآن میں جہاں جہاں آئی ہے اس سب کو میں کلیکٹ کر کے آپ کے سامنے لاؤں گا تاکہ اس پورے واقعے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم سمجھ سکیں۔ لیکن میں نے یہ چیز بھی آپ کو بتا دی ہے کہ الگ الگ کیوں ہے، تو اس جگہ میں وہاں پر میسج کچھ اور دینا ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، واقعہ وہی ہے لیکن الگ الگ جگہ الگ الگ میسج دینا ہے، الگ الگ جگہ الگ الگ وصیت اور نصیحت دینا ہے انسان، تو اس کا ایک الگ اپنا کمال ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی رائٹر جب بک لکھتا ہے تو ایک ایک موضوع ایک ایک سائڈ میں ہوتا ہے، جیسے سائنس کی بک الگ ہے، میتھس کی الگ ہے، فزکس کی، جغرافی کی الگ ہے۔ اگر ایک کتاب میں بھی ہو تو یہ الگ الگ جگہ ہوتی، جیسے امام بخاری نے بخاری شریف لکھا تو ایمان کا باب الگ ہے، نماز کا الگ ہے، روزے کا الگ ہے، زکوٰۃ کا الگ ہے، حج کا الگ ہے۔ ہر کتابوں میں آپ کو ایسے ہی ملے، لیکن یہ قرآن کا اعجاز کہ ایک چیپٹر آپ پڑھیں گے اور اس میں ساری چیز سمٹی ہوئی، توحید بھی، آخرت بھی، رسالت بھی، احکام و مسائل بھی، اور اللہ رب العزت کی یاد، اللہ کی معرفت بھی، آخرت کا یقین بھی، یہ صرف قرآن کے اندر ملے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت بہتر جانتا، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت اس بندے کو کون سی بات اپیل کرے گی
گی کیونکہ دل اس نے بنایا ہے، اور دل میں کون سی بات کب اپیل کرنے والی وہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی وقت ملا اور ہم نے ایک چیپٹر بھی پڑھا تو ساری بات تازہ ہو کر کے ہمارے سامنے آئے، توحید، آخرت، رسالت، احکام و مسائل، اور اللہ رب العزت کی وہ نصیحتیں، وہ وصیتیں، اللہ رب العزت کے احسانات، وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے ایک ہی بار میں آ جائے۔ اور بھی بہت ساری اس کے اندر میں وقت کی وجہ سے آگے چلنا چاہوں گا، آ جائے۔ آیت نمبر 29 ہم نے کل پڑھا تھا اور 30 سے اس کا بہت گہرا تعلق، وہ یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کو ہم کئی پوائنٹس میں پڑھنے والے ہیں، آج 7 پوائنٹ میں کور کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالی اگر وقت ملا تو۔ پہلا، اظہار تخلیق، آدم علیہ السلام تخلیق کا اظہار اللہ رب العزت نے کی، مشورہ نہیں کیا، نعوذ باللہ، اللہ نے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے اپنا فیصلہ رکھا فرشتوں کے سامنے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ پہلا، اظہار تخلیق، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اظہار اللہ رب العزت نے کیا۔ دوسرے پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے فرشتوں کا اظہار خیال، جب اللہ رب العزت نے اپنا فیصلہ رکھا تو فرشتوں نے بھی اپنا اظہار خیال رکھا۔ تیسرے پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے تخلیق کے مراحل، کس کس اسٹیپ سے گزار کر کے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ چوتھا، اللہ کا احسان آدم علیہ السلام پر یا آدم ذات پر، اور آدم کا اعجاز، جو اللہ نے احسان کیا اسی کی بنیاد پہ اس کا اعجاز ہے، اس کی فضیلت ہے، اور آدم علیہ السلام کی خوبی، کہ کیا خوبی ہے آدم ذات کے اندر، جو سب سے بڑی خوبی، خوبیاں تو بہت ساری اللہ نے رکھی لیکن سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ جس خوبی کی بنیاد پر فرشتے جیسی مخلوق کو بھی اللہ رب العزت نے، اور سارے فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرافیل، سب آ گئے، سارے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اس خوبی کی بنا پر کہا کہ تعظیمی سجدہ کرو۔ پانچواں پوائنٹ ہم دیکھیں گے تخلیق آدم کے بعد حکم، آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو گئی تو فرشتوں اور جناتوں کو اللہ رب العزت نے، یعنی ابلیس کو اللہ نے حکم دیا، یہ 5 پوائنٹ میں دیکھیں گے۔ اور یہ حکم کے بعد فرشتے کامیاب ہوئے، کیوں کامیاب ہوئے؟ ابلیس ناکامیاب ہوا، کیوں ناکامیاب ہوا؟ کیونکہ ہمارا بھی ایگزام ہونا ہے اور ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے لینا ہے، بس اللہ کا حکم ہوگا اور ہمیں اسے بجا لانا ہے، اسے ہم کو پورا کرنا ہے۔ کچھ ہوں گے جو فوراً کر لیں گے، کچھ ہوں گے جو نہیں کریں گے، کچھ ہوں گے جن سے لغزش ہو جائے گی، پھر انہیں کیا کرنا ہے۔ تو ابلیس ناکامیاب ہوا، کیا وجہ تھی اس کی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وجہ ہمارے اندر بھی اور ہم بھی ناکامیاب ہو جائیں۔ تو اسی 7 پوائنٹ میں اگر وقت ملا تو بات رکھیں گے۔ سب سے پہلا شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 29 میں ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین میں، وہ اللہ ہے تمہارا رب۔ اپنے رب کا تعارف چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو اس کو، کہ کوئی انسان اور جانور اور پتھر اور کوئی پیڑ کیا تمہارا رب ہو سکتا ہے؟ وہی رب ہے تمہارا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب جو کچھ زمین کے اندر۔ 2 بات یہاں سے پتہ چلی، نمبر 1 کہ جو بھی مخلوق ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کی، ہر مخلوق کی پیدائش کا مقصد ہے، اور 1450 سال پہلے یہ بات کہی گئی۔ ہر مخلوق کے اوپر ریسرچ ہوئی اور کسی نے یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ مخلوق زبردستی پیدا کی، فالتو میں پیدا کی، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ، اور کیوں پیدا کیا اس کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی، یعنی حضرت انسان کے لیے پیدا کی۔ تو اس کو پا کر کے انسان کیا کرے، اور وہ کر بھی کیا سکتا؟ کیا کوئی وہ ایک پہاڑ بنا کر کے اللہ کو دے دے گا؟ کوئی ایک سیارہ بنا کر کے دے سکتا ہے؟ کر کیا سکتا ہے؟ اس کے اندر تو کوئی طاقت، کوئی صلاحیت، کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ پورے انسان مل کر کے ایک مکھی اللہ نے کہا تم نہیں بنا سکتے، تم جن کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، اور مکھی اگر ان کے سامنے سے کچھ لے کر کے اٹھ جائے تو تم اس سے واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ کیسے نہیں لے سکتے واپس؟ بھئی ایک مکھی ہے، اس نے اگزامپل کے طور پر جلیبی میں سے اور رس چوس لی، ہم اسے پکڑ لیں اور لیب میں لے جا کر کے اس کو کاٹ دیں اور اس کے پیٹ میں سے نکال لیں تو یہ آئے جھوٹی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ وہ مکھی اگر لے کر کے چلے جائے تو تم اس سے واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ مکھی ایک ایسا کیڑا ہے کہ جب وہ کوئی چیز چوستا ہے تو وہی اس کو ہضم کر لیتا، اور اپنے آرگنز میں اپنے دوسرے جو بھی جسم کے اعضاء ہیں وہ ہضم ہو کر کے وہاں پہ پہنچتا ہے، یہ انرجی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تم اسے واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ کتنا سائنس! تو ہم کر کیا سکتے ہیں؟ یہ ساری مخلوق اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، بدلے میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اور وہ تو ایسی ذات ہے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہم سے وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ ندی اس طرح بہ رہی ہے تم ادھر سے بہا دو، یہ پہاڑ ادھر سے اس کو کھود کر کے ادھر لگا دو، کچھ نہیں۔ اس نے سب چیز سسٹمیٹک طریقے سے پہلے سے بنا دی، اور ہم سب مل کر کے اگر اس کی حمد اور ثنا کریں تو اس کی حمد ثنا تو پہلے سے ہی بہت ہے۔ یہ بات کیسے پتہ چلے گی؟ جب ہم اس اسپیس میں جاتے ہیں زمین سے تو ہماری زمین کی وقت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دھیرے ہوتے چھوٹے چھوٹے ہوتے مچھر کے پر کے برابر۔ اب یہ اتنی سی زمین اور یہاں کی ساری مخلوق بھی اگر اللہ کی حمد کرے تو اس کی شان تو بڑی
ہی نرالی, اللہ اکبر, اتنا بڑا ہے. تو پھر ہم کریں کیا؟ وہ پوائنٹ آج ملنے والا ہے کلاس کے اندر جو مجھے سب سے زیادہ اپیل کیا آج کی اس کلاس کی, الحمدللہ. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کا سب تمہارا ہے. تو یہاں پہ آدم کا پہلا اعجاز اور آدم ذات کے اوپر پہلا ایسا جو یہاں پر ذکر کیا, اور وہ کیا ہے کہ پیدائش سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کی ضرورت کی چیزوں کو پیدا کی. یہ اللہ کا ہے کہ ہماری پیدائش کے پہلے ہماری ساری ضرورتوں کی چیزوں کو اللہ رب العزت نے پہلے پیدا. کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں جو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں. دنیا میں اللہ نے وہ ساری ضرورتوں کی چیزوں کو پہنچا. ہمیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا تو ہمیں آنکھ دے دینا, بولنا ہوگا تو ہمیں زبان دے دینا, چلنا ہوگا تو پیر دے دینا, ہاتھ پکڑنے کے لیے دے دینا, لوگ ہمیں دیکھیں گے تو دیکھ کر کے وہ خوشی سے بات کر سکیں تو خوبصورت چہرہ دینا. ہم نے نہیں بولا تھا. ہمیں ہوا کی ضرورت ہوگی, پانی کی ضرورت ہوگی, کھانے کی ضرورت ہوگی, ہم نے نہیں بولا تھا. ہمیں رشتہ داروں کی ضرورت ہوگی, بیوی کی, بچوں کی ضرورت ہوگی, ہم نے نہیں بولا. اللہ نے ساری ضرورت کی چیزیں کو پہلے پیدا کی. پھر اس کے بعد ضرورت کی چیزوں کو اللہ نے بنایا. آیت نمبر 29 میں ہم نے دیکھا, اور پھر آسمان کی طرف رخ کیا. وہ ساری تفسیر کل جا چکی. آیت نمبر 30 جو آج سے کلاس ہے. اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا. یہ دوسرا اعجاز کہ اس کی پیدائش کے پہلے اس کا ذکر ہو رہا ہے. کس کے بیچ میں؟ فرشتوں کی. اور دوسری مخلوق میں آپ ایسا نہیں دیکھیں گے کہ کسی مخلوق کو بنانے کے پہلے کوئی ایسی روایت یا حدیث یا قرآن کے اندر ملا ہو کہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا ہو کہ میں فلاں مخلوق کو بنانے ہوں. کوئی جانور ہو, کوئی پیڑ ہو, لیکن انسان کے تعلق سے ملتا ہے کہ اس کو بنانے کے پہلے اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا کہ میں ایسا کرنے والا. اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا, تو یہ آدم کا اعجاز. اور یہاں پہ دوسرا اعجاز اور احسان کہ آدم کی پیدائش کے پہلے آدم کا ذکر فرشتوں میں کیا گیا, اور یہ کسی اور مخلوق کے ساتھ ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ایک اور لفظ آیا ہے خلیفہ. خلیفہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ ایک ایسی قوم جو پیڑھی در پیڑھی آنے والی, نسل بعد نسل آنے والی, ایک کے بعد دوسرے آ جاتے ہیں. جیسے خلیفہ ہم بولتے ہیں نا کہ یہ خلیفہ چلا گیا, اس کے بعد پھر فلاں خلیفہ آئیں گے. ایک نسل جاتی ہے, دوسری نسل آتی, باپ جاتا ہے, اس کی جگہ میں اس کا بیٹا بیٹھتا. تو یہ مطلب ہے کہ ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو جنریشن سسٹم والی. کیونکہ فرشتوں کے ساتھ ایسا نہیں. فرشتے اللہ نے بنا دیا, بس کمپلیٹ ہے, اور بہت عمر دے دی ان کو. ہاں لیکن انہیں بھی مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, جیسے اللہ نے فرما دیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں. اس لیے بتا دیا اللہ نے کہ میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو خلیفہ ہے, ایک کے بعد ایک آنے والا. اچھا, بعض جانوروں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چلے جائے تو پھر ان کی جگہ میں کوئی دوسرا آئے, ان کی پراپرٹی میں, ان کے اس میں. بعض جانوروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, جیسے شیر وغیرہ جاتا تو اس کے بعد والا اس کی جگہ کو لیتا ہے. تو یہاں پہ ایک کانسیپٹ دے دیا گیا کہ ایسی مخلوق آنے والی ہے جو مرے گی اور اس کی سیٹ دوسرے کو ملے گی, وراثت دوسرے کو ملے گی. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا, سورہ انعام آیت نمبر 165, وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا. اب آپ غور کریں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا, ہمارے باپ دادا, دادا کے دادا, دادا کے دادا, یہ سب زندہ ہوتے, تو ہمارے گھر میں کتنی مشکل, کاروبار میں کتنی مشکل ہو جائے, ہر کوئی اسی کاروبار میں. یہ اللہ رب العزت کا بہتر نظام کہ وہ آئے تھے, ان کا مقصد پورا ہوا, انہیں لے کے چلے گئے. پھر دوسرے آئے, وہ ان کا مقصد پورا ہوا. جیسے اللہ فرماتا ہے نا, وہ ایک قوم تھی جو انہوں نے کیا انہیں ملا, یعنی اب ہم ہیں, اب ہم جو کریں گے وہ ہمیں ملے. تو یہ جنریشن سسٹم کے تعلق سے اللہ فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجے میں بلندی عطا کی. بعض کو بعض کے درجے پر بلندی یعنی دولت سے, کبھی کسی سے, کبھی. سورہ صاد آیت نمبر 26, سورہ صاد آیت نمبر 26. تو خلیفہ لفظ یہاں پر بھی آیا کہ اے داؤد بے شک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا, سو تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کا ہے. یعنی ایک خلیفہ جاتا ہے, دوسرا آتا. یہاں پر یہ بات ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے یہاں پر کیا کہ ہم بنانے والے. کیسے بنانے والے, کس چیز سے بننے والے, اس کے تعلق سے چند آیتیں. سورہ صاد آیت نمبر 71, 71. جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے, یہاں پہ دو خبر ملی. جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں, تو مٹی سے بنا اور انسان, وہاں پہ خلیفہ کا لفظ تھا, یہاں انسان. انسان نسیان سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بھولنے والا. تو یعنی میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو بھولنے والی ہو. اگر ہم بھولنے والے نہ ہوتے تو جب ہمارے عزیز کا انتقال ہوا تھا اس وقت ہم کتنا ڈپریشن میں, کبھی ہمارے ساتھ کوئی بڑا حادثہ ہوا تھا, کیا کیفیت تھی ہماری. ہر کسی کی زندگی میں ایسے موڑ آئے ہوں کہ جس وقت ہم بہت زیادہ ایسے ہو گئے تھے کہ ہم کسی سے بات نہیں کرنا, کمرے میں اکیلے بیٹھ. لیکن اللہ کا احسان کہ انہیں نسیان انسان بنایا ہے, یعنی بھولنے والا. اور دھیرے دھیرے کر کے ہم بھول گئے, وہ زخم بھر گئے, اور پھر سے ہمارے اندر خوشی, مسرت اور کرنے کے کام, یہ ساری چیزیں آج. تو یہاں پہ اللہ نے دوسری فرمایا. تیسری بات, ایک اور بات, سورہ ہجر
आयत नंबर 26, सूरह हिज्र आयत नंबर 26, और यकीनन हमने इंसान को सड़े गारे की खनखनाती हुई मट्टी से तख्लीक, यानी मट्टी आप देखते हैं उसके ऊपर अगर पानी डाल दिया जाता है तो सड़ने से मुराद ये नहीं बदबू वाला सड़ना, यानी खमीर हो जाना। जब ये आयतें आएगी उस वक्त हम इन लफ्जों को भी समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी मेरा मकसद सिर्फ यह है कि वो मैसेज भर पहुंचा देना। तो यकीनन हमने इंसान को सड़े गारे की खनखनाती हुई मट्टी से, तो अब इंसान के बनाने के स्टेप भी बताए जा रहे हैं। क्या बड़ा एजाज, ये एजाज नहीं कि पैदाइश के मराहिल भी बताए जा रहे कि मट्टी से लिया, बस इतनी बात कर गई थी, लेकिन मट्टी की भी स्टेप्स को बता रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत कि उसको भिगाया गया और जब वो नरम हो गई, जब वो लसदार हो गई, सलसाल हो गई, तो फिर उसे खनखनाती हुई मट्टी कर दी। जैसे आप देखते हैं कि जब घड़ा बनता है तो मट्टी को पहले सड़ाया जाए, नरम किया जाए, खमीर किया जाए, लसदार बनाया जाए, सलसाल बनाया जाए, और फिर उसके बाद उसको ढाला जाता है जिस शेप में चाहते हैं। कुम्हार जिस शेप में चाहता है उस शेप में उसको ढालता है, कभी गमले बनाता है, कभी जो है घड़े बनाता है। तो ऐसा बनाया और फिर वो ऐसा हो गया कि वो खनखनाते हुए बजने टन हो। यहाँ से सिर्फ मैं बताना ये चाह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये एहसान और ये एजाज इंसान को दिया उसने कि वो एक एक स्टेप बता रहा है, और हमारी भी स्टेप अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कई जगह फरमाता है कि तुम पहले मुदगा थे, फिर तुम फला हुए, फिर वो अलग अलग स्टेप बनाता है, एक खून का एक लोथड़ा हुए। सूरह आराफ आयत नंबर 11, बिला शुबा हमने तुमको पैदा किया फिर तुम्हारी सूरतें बना, सूरत बनाई नहीं। सूरह आराफ आयत नंबर 11, बिला शुबा हमने तुम्हें पैदा किया। अब ये मट्टी, और मट्टी से अब एक शेप दी गई, और वो मट्टी से जो शेप दी गई उसमें अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारे सूरतें बनाई, सूरत नहीं बनाई। गौर करें, अगर सिर्फ सूरत बना देता तो यानी सबकी एक जैसी होती, एक जाता दूसरा घर में आ जाता, पहचान नहीं पाता। और करोड़ों और अरबों में भी पहचानने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कदर सूरतें बना दी कि कभी किसी का साउंड किसी के साउंड से नहीं मिलता। इतना बड़ा खजाना, कभी किसी की शक्ल किसी की शक्ल से नहीं मिलती, हू बहू कुछ मिल जाता है, हू बहू नहीं मिलती। अगर एक साथ जुड़वा बच्चे भी पैदा हो तो उनकी माँ उन्हें दोनों को बहुत आसानी से, उनके घर वाले आसानी से पहचान ले। तो अरबों और खरबों इंसान अगर ये अपने आप चल रहा है, माँ की कोख से जो है बच्चा जन्म लेता है, तो क्यों नहीं एक जैसे हो जाते? हर किसी की सूरतें अलग अलग, हर किसी का आयरिस अलग अलग, हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग, यानी हड्डियों के अंदर जो निशान है वो अलग अलग बनाया अल्लाह ने, इसलिए वो हड्डियों का निशान ऊपर आता, इसलिए अल्लाह कहा पोर पोर मिला दी, यानी एक एक फिंगरप्रिंट सब उसको मिलाने पे अल्लाह कहा, तो सूरतें बनाई। सूरह साद आयत नंबर 75, आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से यहाँ पर फरमाया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मखलूक को बनाता है तो कैसे बनाता है? कुन फयकून, कौन हो वो हो जाए, यानी अल्लाह के हुक्म से चीजें बनती, अल्लाह के। लेकिन ये आदम का एजाज, आदम जात का, या आदम अलैहिस्सलाम का, कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैंने अपने दोनों हाथों से, और अल्लाह के दोनों हाथ दाहिने हैं वो एक अलग बात है, हाथ है लेकिन कैसे है, कैफियत मजबूत, कैफियत नहीं पता, जैसी उसकी शान को लायक वो उसका दीदार होगा जब पता। लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, उसके मिस्ल कोई नहीं है। ये कहा अल्लाह ने कि हाथ है तो है, मिन व आन, जो है वैसा की वैसा हमने ईमान लिया। अब उसके दीदार के बाद पता चलेगा कि वो क्या, उसमें ना हमको तशबीह देना है, ना इनकार करना है, ना एग्जाम्पल देना है कि ऐसा और वैसा कुछ, क्योंकि उसके मिस्ल कोई है ही नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे जो बताने का मेरा मकसद था वो ये था कि एक और एजाज की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाथ से, एक हदीस में भी मिलता है, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 4476, और ये लंबी हदीस है, जो हश्र के मैदान में अंबिया अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएंगे तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, तो वहां पर लोग जब जाएंगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही कहेंगे कि आप पहले इंसान है, आदम जात है, तो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हाथ से बनाया। तो वहां हदीस में भी ये जिक्र मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हाथ से, और कुरान की आयत भी शाहिद है। तो तौरात अल्लाह का कलाम है जिसको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है, और दूसरा आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बनाया। इससे क्या पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई जगह की मट्टी को इकट्ठा किया और फिर उसको तख्लीक। तो हम देखते हैं कि मट्टी, इसलिए इंसान के भी रंग, क्योंकि मट्टी के रंग और कैफियत अलग अलग होती, तो इंसान भी कई रंगों के होते, और सबसे ज्यादा वही रंग के होते हैं जिस रंग की सबसे ज्यादा मट्टी है। भी कमाल कि इंसान का मट्टी काली होती है, काला इंसान, सफेद मट्टी भी होती है, सबसे ज्यादा जो रंग की होती है वही। और इसी तरीके से जैसी मट्टी की फितरत होती है वैसे इंसान की भी होती। कुछ इंसान बड़े नरम दिल होते हैं, कुछ बड़े सख्त होते हैं। अच्छा, ये नरम दिल और सख्त ये बुराई नहीं है, ये एक फितरत है जिसपे उसको बनाया। एग्जाम्पल के तौर पर अबू बकर सिद्दीक बड़े नरम दिल, उमर फारूक सख्त, लेकिन हिदायत जब मिल गई तो सख्ती भी फायदेमंद और नरमी भी फायदेमंद। बताने का मकसद ये कि फितरतन कोई इंसान अच्छा और बुरा नहीं होता, उसके अमल उसको अच्छा और बुरा बनाते। अब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया और जन्नत में छोड़ दिया।
کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کی میں دلیل دوں گا، اور پتلا بنا کر کے چھوڑ دیا، اور 40 سال کے لیے آدم علیہ السلام کا پتلا جب میں ابلیس دیکھتا اور سمجھتا کہ ایک مخلوق بنائی جا رہی ہے، منہ سے گھستا ناک سے نکل جاتا، یعنی ایک کھیل جیسا سمجھ لیا اس نے کہ پتلا ہے کھیل رہا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ اس کے پیٹ میں خالی جگہ ہے، تو اس کی سوچ کیسی ہوگی یا کیسا ہوگا یہ، وہ اپنا 40 سال بعد اللہ رب العزت نے اس میں روح، تو روح سر سے ناک تک جب پہنچی تو آدم علیہ السلام نے چھینک آئی، اور آدم علیہ السلام نے الحمدللہ، کیوں الحمدللہ، کیسے کہا؟ اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم دینا، تو علم کی شروعات دیکھ کتنا بڑا علم ہے قرآن کا علم۔ واقعی میں خود بھی ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن جب قرآن ملا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی سائنس اس کے سامنے کچھ۔ چھینک آئی تو الحمدللہ کہا آدم علیہ السلام نے، کیوں؟ کیونکہ چھینک ایک ایسی گھٹنا ہے ہمارے جسم کے اوپر، ایک ایسا حادثہ ہے کہ کچھ لمحے کے لیے ہمارا برین جو ہے وہ کام کرنا بند کرتا ہے، پھر لیکن ریفریش ہو جاتا ہے، کمپیوٹر کا ہم ریفریش کرتے ہیں، اس طریقے سے جب چھینک آتی ہے تو پھر سے فریش ہو، یعنی دماغ بند ہوا تھا پھر چالو، اور بند ہی رہتا تو چالو کر دیا الحمدللہ اللہ تیرا شکر، ریفریش کر دیا الحمدللہ اللہ تیری تعریف۔ یہ کلمات آپ نے جو نکالے اس کا مقصد دیکھیں۔ پھر جسم سے روح آتے جا رہی ہے، نیچے تک آ رہی ہے، ابھی پیر کے پنجے تک نہیں پہنچی تھی، آدم علیہ السلام کھڑے ہونے لگے۔ اللہ نے کہا انسان جلد باز پہ، آپ کو بھی لگ رہا ہوگا نا 40 سال تک پتلا بنا کر کے چھوڑ دیا، کیوں اتنا لمبا؟ انسان جلد باز، اللہ کی تدبیر ہے، اللہ رب العزت جانتا کب کیا کرنا۔ اور پھر آدم علیہ السلام جب فرشتوں کے قریب گئے تو حکم دیا گیا تو آپ نے سلام کیا، تو آدم علیہ السلام کا پہلا عمل جو تھا وہ تو اللہ کی حمد تھی، الحمدللہ، اور دوسرا عمل اس لیے کہا گیا کہ سلام قبل الکلام، کلام کرنے کے پہلے سلام کیا آدم، اور پھر فرشتوں نے ان کا جواب۔ چلیں اس کے بعد دوسری سٹیپ میں ہم آتے ہیں، نہیں تو یہی وقت کافی ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرشتوں کے سامنے اظہار فیصلہ اور فرشتوں کا اظہار خیال، ابھی صرف اظہار فیصلہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے رکھا، آیت نمبر 30 میں جو ہم نے دیکھا، اور آیت نمبر 30 کا بھی ابھی آدھا حصہ بھی نہیں ہوا، تو یہ اظہار یا فیصلہ اللہ رب العزت نے رکھا، یہ آدم کو بنانے والے ہیں، خلیفہ بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے اپنا اظہار کیا اپنے خیالات کا۔ تو کیا خیالات تھے ان کے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کے آگے چلیں گے۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کا اظہار خیال کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، اور کہا اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور کہا اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں تک ہمیں 4 میسج، پہلا میسج تو اوپر جو گیا، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ اللہ رب العزت کا اظہار فیصلہ جو بتایا گیا، اور خلیفہ بنانے والا ہوں یعنی یہ مرے گا، پھر دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا۔ دوسری بات یہ جو یہاں پہ کہی گئی، انہوں نے کہا کہ کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو ہم میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ اس کے تعلق سے یہ اعتراض نہیں ہے فرشتوں کا کہ تو کیوں اس کو بنا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ لفظ یہ ہے انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، یہ فرشتوں کا اظہار خیال ہے۔ تو یہ اظہار خیال کیوں تھا؟ کیوں انسان کے بارے میں ایسا سوچتا تھا؟ اور فرشتوں کو تو کوئی علم غیب ہوتا نہیں، تو علم غیب بھی نہیں تھا، پھر انہوں نے کیوں کہا؟ یہ اعتراض نہیں ہے، فرشتوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر، تجربے کی بنا، وہ کیسا تجربہ تھا؟ ایسا تجربہ ہو چکا تھا، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ 2 قسم کی مخلوق بنائی دنیا کے، ایک روبوٹ ہے اور ایک ہم لوگ یا مینوئل جسم۔ روبوٹ یعنی جس کے اندر پروگرامنگ کی جا چکی، جتنے بھی پیڑ ہیں، جانور ہیں، اور جتنی بھی فلکیات کے اندر، اسپیس کے اندر جو چیزیں ہیں، وہ سب ایک پروگرامنگ میں سیٹ ہے۔ سورج کو کتنی اسپیڈ سے چلنا ہے، کہاں جانا ہے، زمین کو کیسے چلنا ہے، کہاں جانا ہے، ستارے اور گیلیکسی کدھر جائیں گے، کیا ہو پلان ہے۔ اس طریقے سے جانور کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کہاں سونا ہے، کہاں جاگنا ہے، ایک پروگرامنگ سیٹ ہے ان کے برین کی۔ ایک بندر کو آپ اپنے گھر میں لے کر کے آئیں کہ جنگل میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا ہے، یہاں پہ اے سی میں رہے گا، ٹائی بیلٹ کوٹ سب پہنا دے، لیکن جیسی ڈور کھولیں گے وہ اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے اسی سوکھے جنگل میں چل، یعنی ایک بیج کو کبھی یہ نہیں بتانا پڑتا کہ اس کی پتیاں کیسی ہوں گی، اس کے پھول کیسے ہوں گے، اس کا پھل کیسا ہوگا، کب پھول لائے گا، کب پتجھڑ لائے گا، کب باہر لائے گا، کب پھل لائے گا۔ پروگرامنگ جیسے ہمارے موبائل چپ کے اندر ایک پروگرامنگ رہتی ہے اور اس حساب سے یہ ڈال دیا، تو یہ ہے روبوٹ۔ اور ایک وہ مخلوق جو انسان ہے، اور یہ تجربہ فرشتوں کو جناتوں سے ہو گیا کہ جنات بھی ایک ایسی مخلوق بنائی گئی تھی جو روبوٹ نہیں تھی، جس کو عمل کی آزادی دی گئی تھی، اور اس نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اور ہر طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں تک وہ پہنچ گیا کہ خون خرابہ ہوا، قتل غارت گری ہوئی، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پہنچایا، اور پھر جناتوں کی طبیعت سے خوب پٹائی ہوئی، لیکن اللہ نے ابلیس کو بچا لیا، اور ابلیس جو ہے وہ انہی کے ساتھ رہ کر کے پھر بڑا ہو۔ تو یہ ان کے ذہن میں بات تھی کہ یہ آدم بھی ایسا ہی بن رہا ہے، اسے بھی عمل کی آزادی دی جائے گی، اور عمل کی اگر آزادی دی گئی
تو یہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام، اور پھر فساد اتنا بڑھتا جائے گا کہ زمین میں خوریزی ہو، کیونکہ یہ حسد کی بنیاد پر کہ میری زمین اتنی ہونا چاہیے، یہ دوسرے ملک سے لڑے گا، اور جب ملک سے لڑتے ہیں، کیوں لڑتے ہیں؟ بڑھنے کے لیے، تو خون خرابہ پیدا کرے گا دنیا کے اندر۔ تجربے کی بنیاد پر فرشتوں نے یہ اظہار کی، یہ بات ایک سمجھ میں آئی۔ دوسرا، اور ہم نے تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان۔ یہ بہت اہم بات، فرشتے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو مخلوق بنا رہا ہے اور یہ مخلوق بن رہی ہے اور یہ خون خرابہ اور فساد کرے گی، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کر۔ یعنی مخلوق کی پیدائش کا مقصد کیا ہو سکتا؟ اللہ کے لیے مخلوق کیا کر سکتے؟ کچھ، کوئی ایک کیڑا، کوئی ایک پیڑ، کوئی ایک انسان، کوئی ایک پتھر کچھ نہیں بنا سکتا، اور اللہ نے جو بنا دیا ہے اس میں اللہ رب العزت نے کچھ اور کاریگری ان سے کرانا بھی نہیں، کیونکہ اس کی شان کیسی ہے؟ وہ کہہ دیتا ہے کن اور وہ چیز ہو۔ یہ کر کیا سکتا ہے انسان؟ اللہ کی، یہ تو بس اس کے در کا فقیر رہے گا، اس کے در کا منگتا رہے، اس کو سجدہ کرتے رہے، تو یہ کرے گا کیا کر سکتا؟ تو پھر سے دیکھیں، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرنا، پاکیزگی بیان کرنا، کیا اس سے اللہ کی شان بڑھ جائے گی؟ کیا یہ چاہتا اللہ؟ نہیں۔ یہ تسبیح اور پاکیزگی جب ہم بیان کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ۔ سارے کے سارے انسان، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے پیارے بندے کی طرح بن جائیں تو اللہ کی کوئی شان بڑھنے۔ کس قدر فرشتے، آسمان کی لمبائی اور چوڑائی، اللہ اکبر، اور 4 انگل کی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ کھڑا نہ ہو، قیام میں نہ ہو، رکوع میں نہ ہو، سجدے میں نہ ہو۔ اتنی عرش عظیم کا وہ رب ہے، اس کی کیا شان بڑھے گی ہماری تعریف کرنے سے، حمد کرنے سے اور تسبیح کرنے سے؟ تو ہوگا کیا اس سے ہمارے دلوں کو سکون ملے، جو سب سے بڑی نعمت۔ اگر آپ غور کریں اپنے تعلق سے تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم سکون کی تلاش میں انسان کبھی یہ سوچتا ہے دولت میں سکون ہے، خوب دولت حاصل کر، لیکن دیکھتا ہے کہ سکون ابھی نہیں ملا اور دولت حاصل کر۔ اگر دولت میں سکون ہے تو کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ دولت مند گھر کے اوپر یہ لکھ دیا گیا ہو کہ اب دولت نہیں کمانا، جس لیے کما رہے تھے وہ مل گئی، مطلب سکون مل گیا۔ پتہ یہ چلا کہ دولت سے سکون نہیں ملتا۔ اگر 2 سونے کے پہاڑ ہو تو تیسرے کے پیچھے انسان دوڑے گا، حدیث کا موقع۔ کبھی انسان جو سوچتا ہے کہ اس کو عزت میں سکون ملے گا تو وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک سیٹ، دوسری، پھر تیسری سیٹ۔ ابھی جو تھا وہ کیشیئر تھا، اب وہ ناظم بن گیا، وہ امیر بن گیا، اب وہ اور بھی ضلع کا بن جائے، پھر صوبے کا بن جائے، پھر مرکز کا بن جائے، پھر اس کے بعد بھی اس کی چاہ ہے، مطلب سیٹ میں بھی سکون نہیں۔ اگر ہندوستان مل گیا تو بازو کی طرف ادھر سکون نہیں۔ کبھی آدمی سوچتا ہے کہ نکاح کرنے میں سکون، پھر دوسرا بھی کر لیتا ہے، اور جو عیاش ہوتے ہیں وہ بے شمار، لیکن سکون نہیں۔ تو سکون ہے کیا؟ اللہ خبردار ہو جا، اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جا، دلوں کا سکون تو میرے ذکر۔ یہ جو میں نے آیت پڑھا کہ فرشتے کہتے ہیں، اور میں سوچا کہ کیا فائدہ ہے اس سے، کیا اللہ کی شان بڑھنے والا؟ یہ تو فرشتوں کی غذا ہے، اور واقعی یہ ہمارے بھی دل کی غذا ہے، ہماری بھی روحانی غذا ہے۔ اور ایک اور چیز سوچیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اتنا سکون، لذت محسوس، اطمینان محسوس، یعنی اس کے ذکر میں اتنا سکون، جس کے خیال میں ایسا سکون ہے، جس کے قیام اور سجدے میں ایسا سکون ہے، اس کے دیدار کا عالم۔ اللہ ہم سب کو تو اپنا دیدار عطا، اے اللہ ہم سب کو تو اپنا دیدار عطا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا تو وہ جنت کی ساری نعمت بھول جائیں اور بس اس کا دیدار کرتے، یہاں تک کہ جب دیدار ختم ہوگا پھر وہ اپنی نعمتوں کی طرف، وہ ہے اللہ رب۔ چلے آگے چلتے ہیں، تیسری بات یہاں کہیں گی۔ ہاں، ایک حدیث اس میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلمہ سب سے بہتر، مطلب ہماری زبان سے جو بات نکلتی ہے ان میں کلموں میں سب سے بہتر کلمہ کون سا کلمہ سب سے بہتر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سب سے پیارا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ واقعی جب ہم اللہ کو جان لیتے ہیں، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے اور پھر اس کا ذکر کرتے ہیں، بس یہی مسلم شریف حدیث نمبر 2731 ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا اور معافیہ مل جائے اور دوسرے طرف کے یہ کلمے کا آپ نے ذکر تو مجھے اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں اس سے زیادہ قیمتی ہوگی؟ اس پہ آپ غور کریں۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ تیسری بات جو کہی، اللہ نے کہا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے پتا چلا عالم الغیب جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ فرشتوں کے بھی تعلق سے اللہ نے فرما دیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تمہارا جو اظہار خیال ہے کیا تم نے، ٹھیک ہے، تم نے جناتوں کو دیکھ کر کے تمہارا یہ اظہار خیال ہوا کہ جنات جیسے عمل کی آزادی دی گئی تھی تو ویسے انسان کو عمل کی آزادی دی جانے والی ہے، تو جنات نے جو کیا وہ بھی انسان کرے گا، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوں، اور یہ صرف اللہ جانے، یعنی کسی کو اللہ کی طرف سے علم دیا جائے گا اور اس کی دنیا الگ ہو، اور جس نے اس علم کو حاصل نہیں کیا تو اس کی دنیا تو خون خرابہ ہی ہوگی۔
تو میرا اللہ نے فرمایا عالم الغیب صرف اللہ ہے اور فرشتوں یا کوئی اور مخلوق بھی غیب نہیں جانتی. اس کے تعلق سے آگے ہم پڑھنے والے. اور اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دی, پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے اور فرشتوں کے سامنے پھر پیش کیا, مطلب چیزوں کو. تو یہ اس میں روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کے, یعنی جبرائیل السلام کا نام, میکائیل علیہ السلام کا نام اور کتابوں کا نام اور بھی جو چیزیں ہیں, اور نام ہی اصل میں علم ہو. آپ نے گلاس کہا, پوری چیز آ گئی, کمپیوٹر کہا, پوری چیز آ گئی. یہاں پہ ہم دیکھیں اس آیت سے جو ہم نے سیکھا, علم کے صرف سے نوازا گیا. یہی انسان کا زیور ہے اور یہی انسان کی شان ہے. علم نہیں تو کچھ بھی. یہ سب سے قیمتی چیز اللہ رب العزت نے انسان کو تو بہت سی قیمتی چیزیں عطا کی, لیکن دوسری بھی چیزیں عطا کی, لیکن اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کو تعظیم کے لیے سجدہ کرنے کا نہیں. تو خوبصورت تو آدم علیہ السلام بہت بنے تھے, اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا, پھر کا کیا دیکھنا. آدم ذات تھے, سارے نبیوں کے باپ تھے, خود نبی تھے, بہت ساری خوبیاں تھی, لیکن خاص خوبی یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا تھا اور کہا کہ بتاؤ نام, اور پھر اس کے بعد سجدے کا ہو, سجدے سلامی. سورہ بقرہ آیت نمبر 32, فرشتوں نے کیا کہا, تو پاک. جب سامنے نام آئے تو انہوں نے کہا تو پاک, ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا, بے شک تو ہی خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا. اس آیت میں ہم نے دو بات سیکھے. اللہ ہر چیز سے پاک, یعنی اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں نہ ہو, اور شرک عیب لگانا. جیسے کوئی شخص اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے کسی اور کے دربار میں جاتا ہے اولاد لے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اولاد نہیں دے, نہ اللہ رحم نہیں کر سکتا, اللہ نوکری نہیں دے سکتا, اس لیے وہ اللہ کے بھائی ایک دکان ہے, پھر دوسری دکان ایک اور ہے اسی چیز کی, ہم اس دکان والے کے پاس نہ جا کے اس دکان والے کے پاس گئے. کیوں؟ یا تو اس کا ریٹ صحیح ہوگا, یا اس کا ویوہار ٹھیک ہوگا, یا اس کا مال ٹھیک ہوگا. اللہ کے دربار کو کس حساب سے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اللہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے, اور یہی ہم رکوع میں اور سجدے میں. اور دوسرا, علم والا اللہ ہے, جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا عطا فرماتا. فرشتوں نے کہا نا, انہوں نے کہا تو پاک ہے, ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا, بے شک تو ہی خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا. یہ اس آدم کو بنانے میں کے پیچھے کیا حکمت ہے تو بہتر جاننا, اور علم بھی تیرے پاس ہے, ہمارے پاس علم نہیں, اور تو نے جو ہم کو علم دیا ہے اتنا ہی علم ہمارے پاس ہے. تو علم اللہ کے پاس, اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اس پر عطا فرماتا ہے. وقت ہو گیا اس لیے اس کو آگے چلتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 33, اللہ نے کہا اے آدم تو انہیں ان چیزوں کے نام بتا دے. چنانچہ جب اس نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں, اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے. یہاں پر میں دو سوال آپ کس سے کر رہا ہوں. آدم علیہ السلام کو علم سیکھنے کس نے دیا, اور انہوں نے نام کیسے یاد کر لیا؟ یہ علم کس نے دیا تھا آدم علیہ السلام کو. دوسرا سوال, اللہ نے جو علم دیا کیا اس علم کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم یعنی وحی کا علم کہیں؟ یہ سب سوچنے کی کہ وہ علم کس نے دیا تھا. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس بھی ڈرائیوری کا علم ہے, کھانا بنانے کا علم ہے, تو یہ علم ہم نے کہاں سے لیا, اور آدم علیہ السلام کو جو علم ملا تھا وہ کہاں سے؟ تو علم اصل میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو سورہ بقرہ میں بتایا گیا کہ علم وہ امی ہے, لا یعلمون الکتاب, وہ امی ہے یعنی ان پڑھ ہے جو کتاب کا علم نہیں رکھتا, قرآن کا علم نہیں رکھتا. تو اصل میں علم قرآن کے علم کو کہا گیا یعنی وحی کے. تو یہاں پہ صرف سوچنے والی بات ہے. یہاں پہ فرمایا عالم الغیب اللہ ہے. اس کے تعلق سے سورہ نمل آیت نمبر 65, سورہ نمل آیت نمبر 65, قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, کہہ دیجیے کہ سوائے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے, قل لا یعلم من فی السماوات والارض, زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں آپ کہہ دیجیے کہ ان میں سے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں. غیب کا علم الا اللہ, مگر اللہ, غیب کا علم رکھنے والا صرف. تو کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا, اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے, اور وہ یہ بھی شعور نہیں رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں. ایک حدیث بھی, مطلب زمین و آسمان کے درمیان جتنی فرشتے بھی آ گئے اور سارے مخلوق اس کے اندر شامل ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 7380. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو شخص تمہیں کہے کہ نبی کے غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا. بخاری شریف آیت نمبر 738. ہم نے سوچا تھا کہ ہم آج آگے تک جائیں گے, لیکن چوتھے پوائنٹ میں ہم ختم ہو گئے. پھر سے دیکھیں, اظہار تخلیق آدم علیہ السلام کی, یہ ہم نے پڑھا. فرشتوں کا اظہار خیال, تخلیق کی مراحل کی کس کس مرحلے سے گزار کر کے انسان کو وجود دیا گیا, اور اللہ کا احسان, آدم علیہ السلام کا اعجاز اور آدم علیہ السلام کی خوبی. بس یہیں تک ہم پڑھ پائے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو خوبی دی گئی تھی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملا ہوا علم تھا. کل ہم پڑھنے والے ہیں, اور میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ساری جگہ جہاں پر آدم علیہ السلام کا ذکر ہے
ہے اس کو آپ پڑھ کر کے آئے تو کافی بات سمجھ میں. ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ 3 پوائنٹس کلیئر کرنا چاہیں گے. تخلیق آدم کے بعد کیا حکم دیا گیا اور فرشتوں کو اور ابلیس کو یہ حکم دیا گیا تھا تو کس نے اس حکم کو مانا, کس نے نہیں مانا, اور نہیں ماننے کی کیا وجہ, پھر اس کے بعد کیا ہوا, یہ ہم آگے پڑھیں گے. اور یہ قرآن میں کہاں کہاں ہے یہ واقعات, اس کو آپ پھر سے نوٹ فرما لیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے 39 تک, 39 تک. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 11 سے 27, 11 سے 27. سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 26 سے 42, 26 سے 42. سورہ ہجر. بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 61 سے 65, 61 سے 65. بنی اسرائیل 61 سے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50. سورہ کہف ایک ہی آیت میں ہے یہاں پر. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 115 سے 124, 115 سے 124. سورہ طٰہٰ. سورہ صاد آیت نمبر 71 سے 75, 71 سے 74. یہ جب پوری جگہ کا آپ ایک ساتھ پڑھیں گے اور اس کو کلیکٹ کریں گے, الگ الگ واقعات کو الگ الگ جگہ ملا کر کے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. اور کل اس کے تعلق سے میں احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو کچھ بھی پڑھا گیا آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے, اس پر ایمان لانے کی اور اخلاص کے ساتھ ان نصیحتوں پر عمل کرنے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.